سجدہ کی آیت نمبر 28، 29، 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنذَرُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ۔ اللہ کے نام سے شروع، جو نہایت مہربان رحمت والا۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، متا، کب ہوگا، هَذَا الْفَتْحُ، یہ فیصلہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قل یوم الفتح، تم کہو فیصلے کے دن، لا ینفع الذین، نفع نہیں دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفروا، کفر کیا، ایمانہم، ان کا ایمان لانا، ولا ہم ینظرون، اور نہ وہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ فاعرض، تو منہ پھیر لو، عنہم، ان سے، وانتظر، اور انتظار کرو، انہم منتظرون، بے شک وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور وہ کہتے ہیں یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو۔ مسلمان کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور مشرکین کے درمیان فیصلہ فرمائے گا اور فرما برداروں اور نافرمانوں کو ان کے عمل کے مطابق جزا دے گا۔ اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ ہم پر رحمت و کرم کرے گا اور کفار و مشرکین کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اس پر کافر مذاق اڑانے کے طور پر کہتے تھے کہ یہ فیصلہ کب ہوگا، اس کا وقت کب آئے گا، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ قل یوم الفتح لا ینفع الذین کفروا، تم فرماؤ فیصلے کے دن کافروں کو ان کا ایمان لانا نفع نہ دے گا اور نہ انہیں مہلت ملے گی، تو ان سے منہ پھیر لو اور انتظار کرو، بے شک وہ بھی منتظر ہیں۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کافروں سے فرما دیں کہ فیصلے کے دن جب ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا تو نہ ہی انہیں توبہ کرنے یا معذرت کرنے کی مہلت نصیب ہوگی، اور نہ اس وقت کافروں کا ایمان لانا انہیں کوئی نفع دے گا۔ یعنی مرنے کے بعد حق واضح ہو جانے پر اگر وہ ایمان لے بھی آئے تو یہ انہیں نفع نہ دے گا۔ اس صورت میں فیصلے کے دن سے مراد غزوہ بدر کا دن ہے جس میں کافر قتل ہوئے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافروں سے فرما دیں کہ تم جلدی نہ مچاؤ اور نہ ہی اس کا مذاق اڑاؤ، کیونکہ جب فیصلے کا دن آئے گا تو اس وقت کافروں کا ایمان لانا انہیں کوئی نفع نہ دے گا اور نہ انہیں توبہ و معذرت کی مہلت ملے گی۔ اس صورت میں فیصلے کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے منہ پھیر لو، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فیصلے کے بارے میں جلدی مچانے والے مشرکین سے منہ پھیر لیں اور ان پر عذاب نازل ہونے کا انتظار کریں، بے شک وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ یہاں تک ہماری یہ سورہ سجدہ مکمل ہوئی۔ اس کے بعد سورہ احزاب شروع ہوتی ہے۔ اس کا تعارف، مدینہ منورہ میں یہ صورت نازل ہوئی ہے، اس میں 9 رکوع ہیں، 73 آیات ہیں۔ احزاب حزب کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے گروہ، جماعت، لشکر۔ اس صورت کے دوسرے اور تیسرے رکوع میں غزوہ احزاب کا ذکر کیا گیا، تو اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ احزاب رکھا گیا۔ چونکہ مشرکین مکہ، یہودی اور منافقین متفق اور متحد ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے تھے، اس لیے اس غزوے کو غزوۃ الاحزاب کہتے ہیں۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ کے ساتھ مل کر مدینہ کے اطراف میں خندق کھود کر مدینہ کا دفاع کیا تھا، تو اس وجہ سے اس غزوے کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ تو غزوہ احزاب اور غزوہ خندق یہ ایک ہی غزوے کے نام ہے۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کے لیے شرعی احکام بیان کیے گئے ہیں اور اس میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اس صورت کی ابتدا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے خوف رکھنے پر قائم رہنے، کفار و منافقین کی پیروی سے بچنے، اللہ کی وحی کی پیروی کرتے رہنے اور اللہ پر توکل کرتے رہنے کا حکم دیا گیا۔
یہ بتایا گیا کہ دین دنیا کے تمام امور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سب مسلمانوں پر نافذ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تعظیم اور حرمت میں مسلمانوں کی مائیں ہیں، اور جس طرح اپنی ماں سے نکاح حرام ہے، اسی طرح ان سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ غزوہ احزاب کا واقعہ بیان کیا گیا، جس میں غزوہ احزاب کے دن مسلمانوں پر کیا گیا انعام یاد دلایا گیا، منافقوں کا طرز عمل بیان کیا گیا اور ان کی سازشوں کو ظاہر کیا گیا۔ اس کے بعد غزوہ بنو قریظہ اور یہودیوں کی عہد شکنی کا ذکر ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو چند احکام دیے گئے ہیں، نیز پردے کے کئی احکام بیان فرمائے گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے نکاح کا واقعہ بیان کیا گیا۔ مسلمانوں کو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا، ان پر اللہ کے مہربان ہونے اور ان کے لیے عزت کا ثواب تیار ہونے کی بشارت دی گئی۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے گئے اور ان کی تعظیم کے بارے میں مسلمانوں کو ہدایت دی گئی۔ مزید یہ شرعی احکام بیان کیے گئے۔ بیوی کو ماں جیسا کہنا، اس کا حکم بیان کیا گیا۔ یہ بتایا گیا کہ رشتہ دار ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں، کوئی اجنبی دینی برادری کی وجہ سے کسی کا وارث نہیں ہوتا۔ کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لینے کا حکم، نکاح کے بعد بیوی کو ہاتھ لگائے بغیر طلاق دینے کا حکم، مسلمان عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اے نبی، اللہ سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ سننا، بے شک اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ یا ایہا النبی، اے نبی، اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایہا النبی کے ساتھ خطاب فرمایا، جس کے معنی یہ ہیں ہماری طرف سے خبریں دینے والے، ہمارے اسرار کے امین، ہمارے خطاب ہمارے پیارے بندوں کو پہنچانے والے، نام پاک کے ساتھ، یعنی یا محمد کہہ کے خطاب نہیں فرمایا جیسا کہ دوسرے انبیاء کرام کو خطاب فرمایا ہے۔ اس سے مقصود آپ کی عزت، آپ کی تکریم، آپ کا احترام، آپ کی فضیلت کو ظاہر کرنا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو النبیو کے ساتھ ندا کی، نام کے ساتھ ندا کرتے ہوئے یا محمد نہیں فرمایا، جس طرح دوسرے انبیاء کرام کو فرمایا یا آدم، یا نوح، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا زکریا، یا یحییٰ علیہ السلام۔ اس سے مقصود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و وجاہت کو ظاہر کرنا ہے۔ اور النبیو ان القاب میں سے ہے کہ جو نام والے کے شرف اور مرتبے پر دلالت کرتا ہے۔ یاد رہے کہ سورہ فتح میں جو محمد الرسول اللہ فرمایا ہے، اس میں آپ کا نام پاک اس لیے ذکر فرمایا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور لوگ آپ کے رسول ہونے کا عقیدہ رکھیں اور اس عقائد حقہ میں شمار کریں۔ اس لیے سورہ فتح کے اندر یہ الفاظ ہیں محمد الرسول اللہ، لوگوں کو تعارف کروانے کے لیے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں قرآن عظیم کا عام محاورہ ہے کہ تمام انبیاء کرام کو نام لے کر پکارتا ہے، مگر جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا ہے، حضور کے اوصاف جلیلہ اور القاب جمیلہ ہی سے یاد کیا۔ کہیں فرمایا یا ایہا النبی انا ارسلناک، اے نبی ہم نے تجھے رسول بنایا۔ کہیں فرمایا یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول پہنچا جو تیری طرف اترا۔ کہیں فرمایا یا ایہا المزمل قم اللیل، اے کپڑا ادھر اوڑھنے والے رات میں قیام فرما۔ یا ایہا المدثر قم فانذر، اے جھرمٹ مارنے والے کھڑا ہو لوگوں کو ڈر سنا۔ کہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اے یاسین مجھے قسم ہے حکمت والے قرآن کی، بے شک تو مرسلوں میں سے ہے، رسولوں میں سے ہے۔ کہیں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے طٰہٰ ہم نے تجھ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تو مشقت میں پڑے۔ ہر ذی عقل جانتا ہے کہ جو ان نداؤں اور ان خطابوں کو سنے گا بالبداہت حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم و انبیاء سابقین کا فرق جان لے گا۔ امام عز الدین بن عبدالسلام وغیرہ علماء کرام فرماتے ہیں بادشاہ
جب اپنے تمام اعضاء کو نام لے کر پکارے اور ان میں خاص ایک مقرب کو یوں ندا فرمایا کرے، اے مقرب حضرت، اے نائب سلطنت، اے صاحب عزت، اے سردار مملکت، تو کیا کسی طرح محلے ریب و شک باقی رہے گا کہ یہ بندہ بارگاہ سلطانی میں سب سے زیادہ عزت والا ہے، وجاہت والا ہے، اور سرکار سلطانی کو تمام عمائد و اراکین سے بڑھ کر یہ بندہ پیارا ہے، اس لیے بادشاہ اس کو یوں پکار رہا ہے۔ تو اس سے ندا سے 3 مسئلے معلوم ہوئے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو فقط نام شریف سے پکارنا قرآنی طریقے کے خلاف ہے، لہٰذا حضور کو ذاتی نام کی بجائے القاب سے پکارنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ علماء تصریح فرماتے ہیں کہ حضور کو نام لے کر ندا کرنی حرام ہے، اور واقعی محل انصاف ہے۔ جسے اس کا مالک اور مولا رب تعالیٰ نام لے کر نہ پکارے، غلام کی کیا مجال ہے کہ بے ادبی کرے اور ادب سے تجاوز کرے اور حضور کا نام لے کر پکارے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام شریف محمد و احمد ہے، جبکہ آپ کے القاب اور صفاتی جو نام ہے بہت سارے، نبی بھی آپ کے القاب میں سے ہے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور کی عزت تمام رسولوں سے زیادہ ہے کہ اور انبیاء کرام کو ان کے نام شریف سے پکارا، مگر ہمارے حضور کو لقب شریف سے یاد فرمایا۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈرتے رہیے۔ ابو سفیان بن حرب، اکرمہ بن ابو جہل اور ابو الاعور سلمی جنگ احد کے بعد مدینہ طیبہ میں آئے اور منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول کی یہاں مقیم ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کے لیے امان حاصل کر کے انہوں نے یہ کہا کہ آپ لات و عزا اور منات وغیرہ بتوں کو، جنہیں مشرکین اپنا معبود سمجھتے ہیں، کچھ نہ فرمائیے، اور یہ فرما دیجئے کہ ان کی شفاعت ان کے پجاریوں کے لیے، اس کے بدلے میں ہم لوگ آپ کو اور آپ کے رب کو کچھ نہیں کہیں گے، یعنی آئندہ آپ سے لڑائی وغیرہ نہیں کریں گے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ گفتگو بہت ناگوار ہوئی، اور مسلمانوں نے ان لوگوں کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کی اجازت نہ دی اور فرمایا کہ میں انہیں امان دے چکا ہوں، اس لیے قتل نہ کرو بلکہ مدینہ شریف سے نکال دو۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو نکال دیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا، اے پیارے نبی، آپ ہمیشہ کی طرح استقامت کے ساتھ تقوی کی راہ پر گامزن رہیے اور کافروں اور منافقوں کی شریعت کے برخلاف بات نہ مانیے اور اس پر قائم رہیے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں خطاب تو حضور کے ساتھ ہے، اور مقصود آپ کی امت سے فرمانا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دے دی تو تم اس کے پابند رہو اور عہد توڑنے کا ارادہ نہ کرو اور کفار و منافقین کی خلاف شرع بات نہ مانو۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کافروں اور منافقوں کے طریقوں کو اس کی مخالفت فرمایا کرتے تھے، اور آپ نے اپنی امت کو بھی ان کے طریقوں کی مخالفت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہودی اور عیسائی سفید بالوں کو نہیں رنگتے، سو تم ان کی مخالفت کرو۔ یہودی اور عیسائی یہ سفید بالوں کو نہیں رنگتے، سو تم ان کی مخالفت کرو، تم سفید بالوں کو رنگ لیا کرو۔ تو یہ مہندی لگانا سنت ہو گیا، بالوں کو رنگین کرنا، کلر کرنا، بلیک نہیں، بلیک کے علاوہ باقی کر سکتے ہیں۔ اور آپ سے ہی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مونچھیں پست کرو، داڑھی بڑھاؤ، مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ تو ہمیں اس حدیث پہ بھی عمل کرنا چاہیے، داڑھی رکھ لینی چاہیے تاکہ ہم قبر میں جائیں تو داڑھی کے ساتھ جائیں، اندھیری قبر کا چراغ ہے، اور مونچھیں پست داڑھی بڑھانے کا حکم ہے، اور فرمایا مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عاشورہ کے دن روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی اس طرح مخالفت کرو کہ ایک روزہ اور رکھ لو، یا 9ویں کو رکھ لو یا 11ویں کو رکھ لو۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ یہودیوں، عیسائیوں اور دیگر تمام کفار کے طریقوں کی مخالفت کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور اکابر بزرگان دین کے طریقوں کی پیروی کرے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔